اس میں واضح طور پر کہ خلیفہ عمر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے خود کہہ دیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر. آپ کا مذہب باطل ہو گیا, ختم ہے. ابھی میں آپ کا بیٹا آ جائے آپ کے گھر, چاول کا پلیٹ اٹھا کے آپ کے سامنے زمین پہ اس طرح مارے کہ چاول آپ کے چہرے کی طرف آ جائے, اس نے آپ کی تعظیم کی ہے یا آپ کی توہین کی اس نے؟ یہ ہر عاقل کو پتہ ہے کہ عمل نہایت ہی گستاخانہ اور نہایت ہی وحشیانہ عمل ہے, ایک عام شخص کے لائق نہیں ہے, چاہے کہ امام انبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق. پھنس گیا مولوی, جا ٹیکس کرو, جواب دے دو, اس کا استغاثہ کر رہا ہے دوسرے مولویوں سے, مجھے جواب دے. جواب کچھ نہیں ہے. مولوی حضرات دیکھ, مدرسے والے, مدرسوں کی میٹنگ ہے جی, اللہ یاری کا کیا جواب دیں؟ اللہ یاری نے ایسے وار کیا نا, ساکت, پورا سکوت ہے مدرسے میں, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بڑے بڑے علماء دیکھ, بڑے ان کے مولوی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو, کسی کے پاس جواب نہیں ہے بھائی, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ہماری وار ایسے ہے نا, اس کے جواب رد کسی کے پاس نہیں ہوتا. علامہ صاحب چوک پورا ہو گیا آپ کے مناظرے کا. اب کیونکہ آپ اعتراف کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے, تو کافر کا اتباع چھوڑ دو, شیعہ بن جاؤ, آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام کی طرف. بھائی صاحب اب پنس گئے, بڑے زور شور سے آئے تھے, بڑے شوق سے آئے تھے. بہت افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا کام ہوا کہ اب کبھی کسی شیعہ کا مناظرے کا نام آپ نہیں لے سکیں گے, ٹھیک ہے نا؟ حبیب اللہ صاحب اگر اس سوال کا جواب نہیں لا سکے نا, تو کبھی بھی جب بھی محلے میں, سڑک میں, بس میں, کہیں بھی کوئی شیعہ سے نظر پڑے نا, آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال دیکھنا, نیچے دیکھنا, کیونکہ شیعوں میں مناظرے میں آپ ایسے شرمندہ ہو چکے ہیں, ایسے آپ بیک چکے ہیں, ایسے آپ کی بے عزتی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کسی شیعہ کے آنکھ میں آنکھ دیکھ لیں آپ. ہاں ہوتی ہے صحابہ کا ایمان, صحابہ کا تقویٰ, یہ آپ نے نص قطعی سے ثابت کرنا ہے. السلام علیکم حبیب اللہ صاحب, خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ حبیب اللہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. کیسے ہیں جناب, خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. جی جناب حکم کریں. کہاں سے کال فرمایا حبیب صاحب آپ نے؟ جی میں پنجاب پاکستان. جی سر, کام کیا کرتے ہیں حبیب صاحب؟ حبیب نام ہے آپ کا؟ جی حبیب اللہ نام ہے. کام کیا کرتے ہیں حبیب صاحب؟ کام جی میں بس انسانیت کی خدمت کرتا ہوں. ٹھیک, مولوی ہیں یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ عالم دین ہے, مولوی ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں, یہی مقصود ہے آپ کا؟ نہیں, میں علماء کا خادم ہوں. جی سر, بسم اللہ کریں, کیا حکم کریں, تشریف آوری کا شکریہ, کیا حکم کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جی, تو لیکن اس سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا وہ اصول و ضوابط طے ہو جائیں تو وہ بہتر ہوگا. جی اپنا تعارف کرائیں, اگر اس طرح باقاعدہ بات کرنا ہے تو بسم اللہ تعارف کرا دے ذرا اپنا نا فل, ہمیں پتہ چلے کہ آپ تو ویسے آپ نے کوئی تعارف تو نہیں کیا, بولا میں پنجاب سے ہوں, نام حبیب اللہ ہے, انسانیت کی خدمت کرتا ہوں, یہ تعارف نہیں ہے. اچھی طرح سے اپنی تعارف ذرا کرا دیجئے آپ, بسم اللہ. تعارف میرے خیال میں یہ کافی ہے الحمدللہ. مسلک میرا علماء دیوبند ہے, اہل سنت والجماعت. جی علماء دیوبند سے میں نے کچھ پڑھا ہے, تو یہ میرا یعنی تعارف ہے. باقاعدہ آپ عالم نہیں ہیں, آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے لیکن ابھی مولوی عالم مفتی نہیں بنے, یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں, میں مفتی نہیں ہوں, علماء کا خادم ہوں, باقاعدہ عالم نہیں ہوں, ابھی تو سیکھ رہا ہوں, عالم سے دین کچھ نہیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی سر, عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی. کتنی پڑھی ادھر دیوبندیوں سے آپ نے؟ جی دیوبندیوں سے کتنی پڑھی ہے, مدرسے میں پڑھی ہیں یا ویسے مثلا تقریر وغیرہ سنا ہے؟ میرے خیال میں جو ہے نا یہ باتیں وقت ضائع ہوگا, بہتر ہے اگر ہم باقاعدہ جو ہے نا بات چیت کریں. وہ ہمارے ناظرین کا حق بنتا ہے کہ دو آدمی کا جب سنتے ہیں نا باتیں تو پتہ چلے کہ بولنے والا کون ہے, عالم دین ہے یا مثلا مدرسے میں چپراسی ہے, وہ کہتا ہے میں نے علماء کی خدمت کی ہے, پتہ تو چلے نا کہ سامنے والا کون ہے. یہ کوئی بھائی صاحب, یہ کوئی فضول بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ تعارف کرنے سے گریز کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے نہیں ہے. دیکھیں یہ کسی کی شان کے خلاف بے احترامی بھی نہیں ہے, وہ کوئی گستاخی بھی نہیں. کہتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ کا پیشہ کیا ہے, تعلیم آپ کی کتنی ہے. یہ جی یا تو یہ کہنا کہ آپ کا اصول ہے کہ باقاعدہ میں اسناد چیک کراؤں, پھر آپ بھی اپنی اسناد چیک کرائیں. اسناد کا نہیں بولا, صرف میں نے آپ بتایا نا کہ اپنے تعلیم بتائیں. بھائی آپ کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں, میں علماء کی خدمت کرتا ہوں. بھائی مولوی نہیں ہے تو کس حد تک پڑھیں آپ, کیا لیول ہے آپ کی؟ اگر مولوی نہیں ہے تو کیا لیول ہے آپ کی؟ میں آپ سے جو ہے نا ایک اچھی گفتگو کر سکتا ہوں. اتنا کلام پڑھا, اتنا پڑھا کہ آپ سے اچھی گفتگو انشاءاللہ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں, وہ بھی صحابہ کے اذیتوں پہ اس کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی وہ ہر طرح کی حضیت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صبر کرتے تھے, تو ہم بھی صبر کریں گے آپ کے ساتھ. جی کیا کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, حضور نبی علیہ السلام پر تو صحابہ نے اذیتیں نہیں دی. حضور نبی علیہ السلام کے اوپر تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے
जुमले पूरे नहीं होते, सूरह हुजुरात लुटा देते थे। सूरह हुजुरात किसकी मजम्मत में शियों की मजम्मत में नाजिल हुई है? सूरह हुजुरात किसकी मजम्मत में नाजिल हुआ है? मेरी अर्ज भी सुन लेना। नाजुल बलागा में ये है कि हजरत अली के जो साथ थे जिन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाया, तो हजरत अली फरमाते हैं कि तुम लोगों ने मेरे दिल को पीठ से भर दिया, और उनमें सहाबा नहीं थे। अल्लाह की लानत उन लोगों में। हाँ, वो सहाबा नहीं थे, जमात उमरिया थे, इराक वाले, कूफे वाले थे, वो शिया नहीं थे। हाँ, वो शिया नहीं थे, वो शिया नहीं थे। इराक में उस जमाने में जिन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बैअत की थी वो शिया नहीं थे। बहरहाल जी, उनमें से सहाबा भी बहुत सारे थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लड़ा कौन है? जमल में कौन लड़ा? हाँ, जुबैर, आयशा, हाँ, मरवान इब्न अल-हकम, आपके सहाबा लड़े ना। सिफ़ीन में कौन लड़ा है? सहाबा ही थे, तो थे उनके मुकाबले में। मुआविया था, आपके अंका तारा, अम्र इब्न अल-आस थे। इन लोगों ने लड़ाई की ना। उस किससे लड़े हैं? उससे लड़े हैं, उससे लड़े हैं। वो तो तारीख है भाई। उससे लड़े हैं जिससे लड़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़ने से मुतरादिफ और मुसावी है। आपके मजहब के बुतलान के लिए यही काफी है कि आप उन हज़रात की तकदीस करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तलवार निकाली है, लश्कर निकाला है, उनको कत्ल करने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए, उनकी आप ताज़ीम करते हैं। तो हजरत अली ने क्योंकि सही हदीस में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के मुतरादिफ है। तो जमल वालों ने जो लश्कर, तलहा, जुबैर, आयशा जो लश्कर लेकर आए थे जमल में, वो रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए लाए थे। अभी आपकी बात होगी मुकम्मल, मैं करूं? अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि नहजुल बलागा में है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया है कि मेरा ये दिल करता है कि अपनी फौज के मैं 10 बंदे दे दूं और बदले में हजरत मुआविया जो है मुझे एक बंदा दे, और मेरे वो जो एक बंदा मैंने मुआविया से लेना है वो इन 10 लोगों से बेहतर है। सही फरमाया। उनके साथी बेवफात है, उनके साथी बेवफात है, उनके अक्सरियत इराक वाले निकम्मे बेवफात है। नहजुल बलागा में हजरत अली का खुतबा है, नहजुल बलागा में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा है कि मुआविया और मेरा रब एक है, हमारा दीन एक है, हमारा कुरान एक है किताब, और ईमान बिल्लाह तस्दीक। अब आप पढ़ें, आप उस खुतबे को पढ़ें, सनद पढ़ें, साबित करें, देखें इसी इस्तिदलाल का। देखें, आप आलिम दीन तो है नहीं ना, आलिम दीन तो है नहीं, आप मदरसे में कोई चपरासी वगैरह होंगे क्योंकि तारुफ अपना नहीं करते। तो सुन लें, इस्तिदलाल का तरीका मैं आपको सुनाता हूँ। सिर्फ ये कहना कि नहजुल बलागा में ये लिखा है, ये कोई इस्तिदलाल नहीं है। जब मेरा जिस मदरसे का मैं चपरासी हूँ, जब वहां का आलिम आएगा तो आपकी क्या हालत होगी? आप सुन लेना भाई, अभी मेरी हालत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी कोई बात नहीं हुई। आप सुन ले मेरी बात को। देखें नहजुल बलागा में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मुझसे अग्री करें या आपने जो नकल किया उससे अग्री करें, ठीक है ना। आप किसी बात को अगर कोट करते हैं किसी किताब से, आप बताएं कि कौन सी तबा से आप नकल कर रहे हैं, वो कौन से सफ़े से नकल कर रहे हैं, उसकी अरबी इबारत पढ़ें और फिर उसका तस्हीह कर दें कि भाई आपके किताब में ये सही सनद के साथ ये चीज़ मौजूद है, उसका जवाब आप दे दें मुझे, फिर मैं जवाब देने पे मुल्ज़म हूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप अब देखें मेरी बात सुने, अगर आप इन मराहिल को आप इसका एहतराम नहीं करते और उसका आप मुरात नहीं करते, ऐसे इद्दा करते हैं कि नहजुल बलागा में फलां चीज़ लिखा है, तो ये हमारे ये इस्तिदलाल का कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, कोई हुज्जत ही नहीं है, हमारे लिए इसका जवाब देना कोई ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं देखो ना, अब अगर मैं आपको वो हवाला दे दूं, प्रूफ दे दूं, स्कैन दे दूं, बिस्मिल्लाह, यही तो अर्ज कर रहे हैं ना कि आप बताएं, अरबी इबारत पढ़ें, तस्हीह कर दें, फिर इस्तिदलाल करें कि इससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या फायदा पहुंचता है। आपने ये साबित किया कि कूफे वालों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की है। आप ये एक ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अज़हर मिन अश-शम्स, इस बात को बिल्कुल मानते हैं। कूफे वालों ने जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ बैअत किया था, उन्होंने उनसे गद्दारी की है। उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी गद्दारी की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी गद्दारी की है, बाद में उन्होंने ज़ैद के साथ भी गद्दारी किया। ये इराक की तारीख का एक गैर काबिल इनकार पहलू है, एक हकीकत है। लेकिन उससे शिया मजहब से क्या ताल्लुक है? उससे अबू बकर उमर का इस्लाम साबित होता है, उससे शिया मजहब बातिल हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने के लायक नहीं होते। और भाई इससे फर्क क्या पड़ता है? आप कोई ऐसी चीज लाए ना, एक ऐसी दलील लेके आए कि उससे उसका कोई रेलेवेंसी हो, उसका कोई रेलेवेंस हो, उसका कोई मतलब बनता हो। नहीं, मेरी ये आपको मैंने जवाब दिया है ना। आप कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को असहाबे रसूल अज़ियत दिया करते थे और असहाबे रसूल की अज़ियत पर रसूलुल्लाह सब्र किया करते थे। तो मैंने कहा है कि रसूलुल्लाह को असहाबे रसूल ने अज़ियत नहीं दी,
کہ جو حضرت علی تو سورہ حجرات کس پہ نازل ہوا؟ تو آپ سے یہ سوال کیا تھا نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسلمانوں نے اذیت کیا ہم مانتے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے کے خلاف جنگ کی ہے، وہ تاریخ کا غیر قابل انکار حقیقت ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصحاب نے اذیت نہیں کی ہے تو یہ سورہ حجرات کس کی تعریف میں نازل ہوئی؟ شیخین نے کون سے کارنامے کیے تھے نا کہ سورہ حجرات نازل ہوئی ہے؟ پڑھو سورۃ حجرات پڑھو نا، مجھے تو نہیں پتہ سورۃ حجرات آپ کس طرح پڑھتے ہو۔ میرے تقریرات ہیں، میرے مناظرات ہیں اس مسئلے میں۔ پچھلے ہفتے آپ کے بہت بڑے، آپ کے پنجاب کے بہت بڑے عالم تھے مفتی محمد جمیل صدیقی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ مناظرہ ہوا 2-3 گھنٹے کا، شاید اس سے زیادہ یا کم، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ میرے لیے آپ مولوی کیسے مولوی کا پتہ ہی نہیں ہے جی، مولوی یا آپ مدرسے میں رہتے ہیں تو کام کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ سورہ حجرات کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، پتہ ہی ابھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری تقریر سن لو، ایسے تو میں بھی کہہ دوں گا ہماری تفاسیر پڑھ لو۔ اب آپ نے اور میں نے بات کرنی، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں نا تو آپ بے شک کہہ دینا کہ بھائی آپ میں سوال کا جواب نہیں دیتا، فلان کتاب پڑھو، کہہ دینا بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حجرات میرے پڑھ کے سنا دو، حجرات تم خود جا کے گھر میں پڑھ لینا اور بخاری میں پڑھ لینا کہ وہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ بھائی صاحب آپ نے کس موضوع پہ بات کرنا ہے؟ بھائی صاحب حبیب اللہ صاحب نہ نام بتاتا ہے نہ پروفیشن بتاتا ہے، کس موضوع پہ بات کرنا آپ نے مولوی صاحب؟ اچھا یاری صاحب ابھی دیکھو نا، آپ مجھے نام سے پکار بھی رہے ہو کہ حبیب اللہ صاحب، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہو کہ نام نہیں بتلایا۔ پورا نام تو نہیں بتایا نا حبیب اللہ، پورا نام تو نہیں ہے نا بھائی، پورا نام حبیب اللہ تو نہیں ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے، کوئی آگے پیچھے کچھ ہوگا وہ تو بتا نہیں رہے نا آپ۔ حبیب اللہ ہی میرا نام ہے، یہ پورا نام کیا؟ فل نام یہی ہے، سب لوگ آپ کو صرف حبیب اللہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا اندازہ صحیح ہے کہ مدرسے کا چپڑاسی ہوگا، کیونکہ یہ عام طور پہ ہندو پاک میں صرف حبیب اللہ نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس سے آگے پیچھے ہوتا ہے مفتی حبیب اللہ فلان، مثلا رحمانی صدیقی فلان کچھ ہوتا ہے، یہ نہیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھتا بھائی وجہ کیا؟ اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے نا یہ سالوں کے سال انٹرنیٹ پہ رہے گا، لوگ دیکھیں گے اس کو، کامنٹ کریں گے، وہ دیکھیں گے آپ کا حرکت کیا ہے، اپنے تعارف نہیں کر رہے، نام بھی نہیں بتا رہے پوری طرح سے۔ نہیں میں نے تو آپ سے آپ کا تعارف پوچھا ہی نہیں نا، میں نے تو آپ کا تعارف مجھے تو جانتا ہے، پوچھ لیں میں بتا دیتا ہوں، پوچھ لیں آپ کے اپنا تعارف میں بتا دیتا ہوں بھائی۔ یہ آپ ٹائم جو ہے نا ضائع کر رہے ہیں، تو کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ سورۃ حجرات پہ اور اپنا استدلال پیش کریں۔ سورہ حجرات پہ آج ہماری جو ہے نا ہماری مناظرہ ہونا آج، آپ اس مناظرے کو دیکھ لیں۔ سلمان ظفر صاحب نے کہا تھا کہ میں آؤں گا آپ سے مناظرہ، میں دیکھتا ہوں سلمان کیونکہ ہونا سورہ حجرات پہ، دیکھیں بھائی صاحب سورہ حجرات پہ جب ہمارا ایک مناظرہ ایک شخص اسکیجولڈ ہے اور وہ شاید انتظار بھی کر رہا ہے، میں دیکھ لوں ابھی آیا نہیں آئے سلمان ظفر صاحب، میں دیکھ لوں ایک منٹ وہ آئے ہیں یا نہیں آئے۔ وہ سلمان ظفر صاحب آئے بھی ہیں، جب وہ پورا آپ کا مفتی ہے اور آپ کی طرح ڈرامہ بازی بھی نہیں کرتا، مؤدب بھی ہے، وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے، کہتا ہے میں فلان مدرسے میں پڑھتا بھی ہوں، سب کچھ اس کا معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو دیکھ لیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سورہ حجرات میں کیا بات ہے۔ میری بات سنیں نا، یا تو آپ یہ ٹاپک اس ٹاپک کو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں تھا، آپ مجھے کہتے کہ بھائی ٹائم دے دو، اس ٹائم پہ ہم بات کر لیتے۔ ابھی جب آپ نے سورۃ الحجرات پیش بھی کیا ہے کہ صحابہ نے کیا گول کھلایا کہ سورۃ حجرات نازل ہوگی، تو ابھی آپ تھوڑا سا چل لیں، چلو 10-15-20 منٹ کام جو ہے ایک استدلال دے دیں۔ میں نے آپ کو کہہ دینا اگر آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، تو میرے مناظرات جو مفتی جمیل صدیقی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں آپ، وہ آپ سے 100 گنا عالم بھی ہیں اور آپ کے مقابلے میں 1000 گنا مؤدب اور محترم اور باوقار بھی ہیں۔ نہیں حضرت میری بات سنیں نا، تو یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ بندہ آدمی سے بحث کرے، ابھی میں کہوں کہ فلاں کتاب دیکھ لو، تو ایسے تو نہیں بات ہو رہی، آپ نے اپنا استدلال پیش کرنا ہے، میں نے اپنا استدلال پیش کرنا ہے۔ ابھی آپ جب استدلال ہی میرے سامنے پیش نہیں کرو گے تو میں جواب کیا؟ جب میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر سورہ حجرات ہی پہ بات کرنا ہے تو میں اس پہ آپ سے اس سے گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اسکیجول ہمارا علامہ حافظ سلمان ظفر صاحب کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ آج ہی کے رات گفتگو ہونی ہے اسی موضوع پر، آپ ہی کے بعد وہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آپ نکل جائیں تاکہ وہ آ جائیں، مناظرے کا آغاز ہو سکے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ سورہ حجرات کے متعلق میں اس پہ آپ سے گفتگو نہیں کروں گا اس وجہ سے، کیونکہ ایک اسکیجول ہے ہمارا، اس پہ ہمارا مناظرہ ہونا آج کی رات، تو میں آپ سے کیوں ٹائم لگا دوں؟ ایک شخص جب منتظر ہے، اس کو وعدہ دیا ہے، انہوں نے بھی تیاری کی ہے، ٹھیک ہے نا، ماڈریٹر بھی تیار بیٹھا ہے۔ مجھے بھی بار بار کوئی 3-4 دفعہ بلایا گیا نا، تو میں ایسے تو نہیں آیا، تو آپ میرے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، آپ کس موضوع پہ، یہ 3-4 دفعہ تو پوچھا ہے نا کہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ، بسم اللہ کریں۔
نہیں وہ تو آپ نے سورۃ حجرات کی ہے نا, آپ نے کہا کہ سورہ حجرات کے آپ اگر سورہ حجرات کی نیت استدلال کریں. آپ اگر سورہ حجرات پر گفتگو کرنے کی نیت سے تشریف لائیں تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے آپ انتظار کریں, کیونکہ ہمارا گفتگو ہونی آج کی رات, ایک دفعہ تیسری مرتبہ کے لیے ان کو سمجھا رہا ہوں, آج کی رات ہمارا اسکیجول ہے, ہم نہ پہلے سے اپوائنٹمنٹ ہے, ٹائم سیٹ ہے کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے اسی موضوع پر علامہ حافظ ظفر صاحب سے, سلمان ظفر صاحب سے, ٹھیک ہے نا, وہ ابھی منتظر بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو ایک شخص اسی موضوع پہ جب گفتگو ہونی ہے ایک شخص سے, پہلے سے بھی ٹائم سیٹ ہے, تو میں آپ سے معذور ہوں, اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, کیونکہ وہ ان سے کے ساتھ گفتگو نہیں اسی موضوع پر. ہاں میرا موقف کیا ہے سورہ حجرات میں, آپ اس کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, ابھی کچھ منٹوں کے بعد وہ شروع ہونے والا ہے. اگر کوئی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. چلو اور موضوع پہ آ جائیں, مجھے نہیں, میں کہ آپ آیا ہوں, یا تو مجھے آپ ایک ٹائم دے دینا, کل رات کا, پرسوں کا, جمعرات کا, آپ مجھے ٹائم دے دیں, موضوع کو متعین کر لیتے ہیں, اس دن وہ آپ سے بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں ایک موضوع ابھی آپ کہہ دیتا ہوں, آپ اس کا جواب دے دیں, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب دے دیں. اچھا, آپ اس بات کو کیا آپ اعتراف کرتے ہیں, آپ کا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے, بے حرمتی کرے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ کافر ہے؟ جی بالکل بالکل, اور وہ کافر بھی ایسا کافر ہے کہ محدور الدم ہے کہ نہیں بھائی؟ جی بالکل. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترامی چاہے لسان سے ہو چاہے فعل سے ہو, اس میں فرق نہیں پڑتا, بہترامی گستاخی عملاً ہو یا فعل قول سے ہو, دونوں کفر کا سبب ہے کہ نہیں, مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. اور یہ کوئی بھی شخص ہو وہ کافر بن جاتا ہے, کوئی بھی شخص ہو, عالم ہو, جو بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں, کسی کو رعایت نہیں ہے, کسی کو رعایت نہیں گستاخی کی, ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح عرض کر رہا ہوں یا نہیں؟ رسول اللہ کی گستاخی کی کسی کو رعایت نہیں, بلکہ کسی نبی کی گستاخی کی کسی کو رعایت نہیں ہے. بسم اللہ, تھینک یو سر. اب جب آپ نے کہہ دیا, آپ سن لیں, یہ کتاب ہے المسند لأحمد ابن محمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد زین, چاپ دار الحدیث القاہرہ, کتاب چھپی ہے, یہ جلد نمبر 15 ہے, کتاب چھپی ہے 1995 میں. یہاں پہ چلتے ہیں, حدیث نمبر ہے 20,647. اس حدیث کو نقل کر کے محدث شیخ حمزہ الزین فرماتے ہیں اسنادہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, انہوں نے کسی باغ میں فرمایا اطعمنا بسرا, ہمارے لیے کھجور کا خوشہ لے کے آؤ, کھجور لے کے آؤ تازہ. فجاء بعذق فوضعه فاکل, وہ شخص جو تھا اس نے وہ کھجور کا خوشہ لے کے آیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس سے تناول فرمایا. فأكل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ, صحابہ بھی کھائے. ثم دعا بماء بارد فشرب, اس کے بعد انہوں نے ماء بارد, ٹھنڈا پانی طلب فرمایا, ٹھنڈا پانی لایا گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. فقال لتسألن عن هذا يوم القیامہ, فرمایا کہ اس نعمت کا حساب ہوگا روز قیامت, ضرور حساب ہوگا, اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, قیامت ہے تو حساب کتاب کے لیے. فأخذ عمر العذق, عمر کڑے ہو گئے, انہوں نے جو وہاں پہ خوشہ تھا کھجوروں کا, اس کو اٹھا لیا. فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دے مارا زمین پر, یہاں تک کہ وہ کھجور کا جو خوشہ تھا وہ دانہ دانہ ہو گیا, اور وہ جو خوشے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے, اور کہا یا رسول اللہ انا لمسئولون عن هذا يوم القیامہ, یا رسول اللہ اس کا حساب لیا جائے گا. اچھا, یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ, دوسرے تصحیح کے ساتھ آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, چاپ المؤسسۃ الرسالہ, جزء الرابع والثلاثون, 34واں جلد, صفحہ 1999 میں چھپی ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد, وہی حدیث ہے, دوبارہ میں نہیں پڑھتا, یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے سند میں حشرج ہے, وثقہ غیر واحد, بہت سارے لوگوں نے اس کی توثیق کی, وباقی رجال اسناد ثقات, اور باقی سب بھی ثقہ ہیں. وفی الباب ما یشهد لبعض عن جابر, اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے جابر کے حدیث سے. وعن ابی ہریرہ عند مسلم, ابو ہریرہ کے پاس بھی, مسلم کے پاس بھی ابو ہریرہ سے اس حدیث کا شاہد موجود ہے, تو اس نے بھی تصحیح کر دیا. میں ایک اور اس کا دکھا دوں. ایک منٹ بھائی صاحب, میری بات ختم نہیں ہو, پیش کی ہے, مداخلہ نہ کریں, میں نے حدیث پیش کی, استدلال نہیں کی ابھی, میں نے صرف ترجمہ پیش کیا. استدلال میں آپ بتاؤں گا. کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء للحافظ ابی نعیم الاصبہانی الشافعی, جزء الثانی, چاپ دار الکتب العلمیہ, یہاں پر صفحہ نمبر 27 میں یہ حدیث موجود ہے. وَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْض, کیا فرما رہے ہیں؟ میری بات سنیں نا, آپ کو پتا ہے کہ حدیث تو پڑھنے دیں نا, پھر اعتراض کریں. آپ کو اعتراض کی باری آئے گی, اعتراض کی باری آئے گی, مجھے پڑھنے دو. ابھی حدیث میں نے نہیں پڑھا, ابھی حدیث تو پڑھنے. عمر نے وہ خوشہ کھجوروں کا اٹھایا ہے, زمین پہ دے مارا ہے, حتی تناثر البصر نحو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کہ کھجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آ گئے. اب بھائی صاحب انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے, کوئی بھی ہو. اور بے حرمتی چاہے فعل سے ہو چاہے قول سے ہو, فرق نہیں پڑتا, وہ بے حرمت کرنے والا کافر ہے. اب آپ مجھے بتائیں, علماء کی ایک مجلس ہے, آپ کے مدرسے میں 5 عالم بیٹھے ہیں, وہاں پہ چپراسی آ جائے, کھجور کا خوشہ اٹھا کے دے کے زمین پہ مارے اور کہتے ہو اے مولوی تم یہی کہتے ہو, اس کا حساب لیا جائے گا روز قیامت, اور اتنے زور سے مارے کہ کھجور کے دانے آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں. یہ توہین ہے, گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی اس کو مارے بغیر بھی سوال کر سکتا تھا, مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین پہ دے مارنا کیا ضرورت ہے؟ یہ دے مارنا اس کا یہ بے احترامی ہے, یہ استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بے حرمتی ہے. آپ کے مدرسے میں اگر کوئی چپراسی یا کوئی طالب علم آپ مولویوں کے ساتھ یہی کرے تو آپ کہیں گے کہ یہ گستاخ ہے, یہ بے ادب ہے. اور بلکہ کوئی طالب علم اس طرح بے گستاخی کرے گا, مثلا کوئی چاول کا پلیٹ اٹھا کے زمین پہ دے مارے, چاول بکھر جائیں اور کہتے کہ اس کا حساب لیا جائے گا, یہ لازمی بات ہے, یہ نہایت ہی وحشیانہ گستاخانہ عمل ہے. اب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کے خلیفہ صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے. آپ بتائیں, جواب دیں. حدیث بھی صحیح ہے. حدیث نمبر کیا بتائی تھی؟ 2-3 کتابوں سے دکھائیے نا. پہلا جو آپ نے حوالہ دیا تھا مسند احمد کا حدیث نمبر. مسند احمد میں جو دار الحدیث کی جو چھاپ ہے, دار الحدیث میں یہ حدیث نمبر ہے 20,647, اور الرسالہ کی جو چھپی ہے اس میں 20,768 ہے. یہ نمبر دونوں نے تصحیح کیا. ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کے اصول کیا ہیں عقائد کے معاملہ میں؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. نہیں, میں جواب دے رہا ہوں نا. عقائد کے معاملہ میں ہم جو پیش کرتے ہیں نا, یا قرآن ہوتا ہے جس کو نص قطعی کہتے ہیں, یا پھر حدیث متواترہ ہوتی ہے. صحابہ کا ایمان, صحابہ کا تقویٰ, یہ آپ نے نص قطعی سے ثابت کرنا ہے. آپ نص سے صحیح سے تو ثابت ہو گیا, کفر ثابت ہو گیا نا. نص سے صحیح سے تو کفر ثابت ہو گیا. احمد ابن حنبل کی کتاب سے, حافظ ابو نعیم کے کفر ثابت ہو گیا نا. یہ بھائی صحیح حدیث سے تو ثابت ہو گیا نا. اب قطعی کیا چاہیے؟ قطعی کیا چاہیے؟ توہین نہیں قرار دیا. آج 1400-1500 سال بعد حسن اللہ یاری اس کو توہین کہہ رہا ہے. جی دیکھیں, حدیث صحیح آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے, اب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا. کیا کہنا؟ اگر حدیث صحیح حجت ہے تو یہ حدیث صحیح ہے, نہ کہ نص قطعی لے گو. نص دلالت قطعی ہے, سند بھی صحیح ہے. آپ کے بڑے بڑے حفاظ نے اس کی تصحیح کر دی اور آپ کے کتابوں میں آیا, اس میں واضح طور پر کہ خلیفہ عمر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے خود کہہ دیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے. آپ کا مذہب باطل ہو گیا, ختم ہے, ختم ہے. میں تو ابھی میں آپ کا بیٹا آ جائے آپ کے گھر, چاول کا پلیٹ اٹھا کے آپ کے سامنے زمین پہ اس طرح مارے کہ چاول آپ کے چہرے کی طرف آ جائے, اس نے آپ کی تعظیم کی ہے یا آپ کی توہین کی ہے؟ اس نے. آپ کا مدرسے میں ایک طالب علم یہی کرتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ یہ کرے, چاول کو اٹھائے نا پلیٹ, زمین پہ ایسے دے مارے کہ چاول کے دانے آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں. آپ مجھے بتاؤ, آپ اس شخص نے آپ کی توہین کی ہے, گستاخی کیا. یہ ہر عاقل کو پتا ہے کہ عمل نہایت ہی گستاخانہ اور نہایت ہی وحشیانہ عمل ہے, ایک عام شخص کے لائق نہیں ہے, چاہے کہ امام انبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہو. پھنس گیا مولوی, جا ٹیکس کرو, جی ٹیکس کرو, جواب دے دو. اس کا بھائی استغاثہ کر رہا ہے دوسرے مولویوں سے, مجھے جواب دے دو. اور جواب کچھ نہیں ہے. اے مولوی حضرات دیکھ, مدرسے والے, مدرسے کی میٹنگ ہے جی, اللہ یاری کا کیا جواب دیں؟ اللہ یاری نے ایسے وار کیا نا, اے ساکت, پورا سکوت ہے مدرسے میں, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے ان کے مولوی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو, کسی کے پاس جواب نہیں ہے بھائی, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ہماری وار ایسے ہے نا, اس کے جواب رد کسی کے پاس نہیں ہوتا. علامہ صاحب, حبیب اللہ صاحب, شوق پورا ہو گیا آپ کے مناظرے کا؟ شوق پورا ہو گیا حبیب اللہ بھائی, ٹھیک ہے نا. ہاں, اب کیونکہ آپ اعتراف کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے, تو کافر کا اتباع چھوڑ دو, شیعہ بن جاؤ, آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام کی طرف. ہاں, آپ میوٹ کر دیا آپ نے, خود کلک کر کے آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر دی. بھائی کھول دو اپنا مائک, کھول دو اپنا. حبیب صاحب, ہاں حبیب صاحب بولیں, اب آواز آ گئی. اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے اس سے گستاخی آپ نے مراد لی ہے نا, جب رسول اللہ بھی پاس موجود ہے, رسول اللہ نے تو نہیں کہا عمر تو نے میری گستاخی کی. توضیح واضحات رسول پاک سے. آپ دیکھیں, اگر آپ کوئی بچہ آپ کے سامنے یہی کام کرے, کوئی طالب علم یہی کام کرے کہ چاول کا پلیٹ زور سے دے مارے کہ آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں, آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ گستاخی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے, سب کو پتہ ہے گستاخی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل گستاخی ہے, یہ عمل گستاخی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہو کہ وہ بتا دیں, یہ پتہ ہے میں گستاخی ہے.
کے روزہ مبارک کی ہے اور جو روزہ مبارک جنت کا ٹکڑا ہے اس کو آپ ایسے ثابت کرتے ہیں, یہی تو آپ کے دلیل ہوتے ہیں نا. یہ کون سی دلیل ہے؟ رسول اللہ نے گستاخ کہا ہے جب ایک کام رسول اللہ کے سامنے ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا 1400 سال بعد آپ کو پتہ چل گیا. اگر ہوتا بھی نا, اگر ہوتا کہ اس میں ہوتا کہ عمر میرا گستاخ ہے, عمر نے مجھے گالی دیا, تو آپ روایت بھی نہیں کرتے نا. کہا ہوگا, آپ نے روایت نہیں کیا. لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, فعل سامنے ہے ہمارا. دیکھیں جو لوگ مثلا ابو سفیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا, کوئی حدیث ہے کہ بھائی پیغمبر کہہ دیا کہ فلان جنگ میں وہ میرے خلاف لڑنے آیا تھا؟ کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دوسرے طرق سے معلوم ہے کہ وہ جنگ میں لڑنے آیا تھا. یہ کہ یہ فعل, دیکھیں فعل ثابت ہے, فعل ثابت ہے. عمر نے گستاخی کیا ہے, یہ ثابت ہے بالبداہہ. اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے حدیث بھی ہو. ہاں حدیث, جیسے ابھی سورج اوپر آ گیا نا, اس کی حدیث دکھاؤ کہ یہ سورج اوپر آ گیا. اب دیکھیں, اب اس ہر چیز کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے اصل گستاخی, اصل اس کا فعل ہم نے دکھا دیا کہ اس نے کیا حرکت بجا لایا آپ ہی کے کتب سے صحیح سند کے ساتھ. اب علامہ صاحب, اب آپ اس مسئلے پہ سوچیں, اگلے ہفتے آ جائیں اس کا جواب لے کے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک ہفتے کے بعد بھی جواب نہیں لا سکے, چلے 2 ہفتے لے, 2 ہفتوں کے بعد بھی جواب نہیں لا سکے نا, پھر ادھر آ کے شیعہ ہو جاؤ. میں آپ کو 2 ہفتے ٹائم دیتا ہوں حبیب اللہ صاحب, 2 ہفتے ٹائم. آپ پنجاب کے علماء کے ساتھ میٹنگوں پہ میٹنگ رکھیں, اس کا جواب لے کے آئیں کہ عمر نے کی گستاخی کیوں کی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر جواب نہیں لا سکے پھر شیعہ ہو جانا. حضرت عمر نے گستاخی نہیں کی ہے. گستاخی یہ کیا پھر یہ تعظیم ہے؟ اگر یہی کام آپ کے ساتھ کوئی آپ کی بیوی کرے, آپ کا بچہ کرے, آپ کے مدرسے میں کوئی طالب علم کرے نا, آپ کیا کریں گے؟ اس نے آپ کی تعظیم کی ہے. جیسے دیگر گستاخان رسول کا فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا, حضرت عمر کے قتل کا بھی حکم دیتے. لئلا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں منافقین کو قتل نہیں کرتا تاکہ لوگ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ. یہ بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے. گستاخ رسول ہوتے تو حضرت علی کبھی یہ خواہش اور حسرت نہ کرتے کہ کاش یہ جو کفن پوش آدمی ہے اس کے اعمال مجھے مل جائیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ صحیفے کی جو بات ہو رہی ہے, وہ صحیفہ وہ تھا کہ وہ ابو بکر, عمر, ابو عبیدہ جراح, سالم مولا حذیفہ اور عثمان نے خانہ کعبہ میں ایک صحیفہ لکھا تھا, اس پہ مہر کیا تھا لئن مات محمد لن يصل الخلافۃ الی اہل بیتہ, کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے ہم امامت کبھی علی علیہ السلام کو نہیں جانے دیں گے. تو اس میں انہوں نے مہر کیا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے پسند ہے کہ میں اس مسجع, اس کفن والے کے صحیفے کے ساتھ میں روز قیامت محشور ہو جاؤں. وہ صحیفے کی بات کر رہا ہے. اس صحیفے کے بعد, اس صحیفے کے بعد کہ ابو بکر, عمر, عثمان, سالم مولا حذیفہ, ابو عبیدہ جراح, انہوں نے دستخط کیا تھا ایک سند پر کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو ہم خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں جانے دیں گے. اس صحیفے کی بات کر رہا ہے, نہ عمر کے اعمال کا. عمر کے کیا اعمال ہیں؟ عمر کا کہ جہاد ہے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین. ضربۃ علی, جس کے ایک ضربت ثقلین کے تمام اعمال سے بہتر ہے. مجھے نہیں, آپ کی آواز چلی گئی جی. اور جو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جو اس امت میں ہارون کی طرح ہے, وہ کیسے ایک عام امتی کے عمل اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل میں ہو سکتا ہے کہ ایک عام امتی جو بڑھاپے میں مسلمان ہے اس کے اعمال بھی ہفت ہو گئے, اعمال بھی ہفت ہو گئے سورہ حجرات میں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اعمال ہارون سے بھی بہتر ہوں. اعمال کیسے ہفت ہوئے؟ وہ مناظرہ آج دیکھ لینا. یہی ہفت ہو گئے نا, یہی ہفت ہو گئے, گستاخی کی ہے پیغمبر کی. یہی ہفت ہو گئے جب ایک شخص گستاخ بن جاتا ہے, بے احترامی کرتا ہے, مرتد بن جاتا ہے, تو اعمال ہفتی ہو جاتے ہیں نا. ہاں نہیں. بہرحال اس کا جواب آپ لے کے آئے نا, یہ اس کا جواب آپ لے کے, اس کا جواب لے کے آئے. کیسے بھائی, کیسے رشتہ دے سکتا ہے ایک شخص جو مرتد ہے, اس کو رشتہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہم نہیں کہتے رشتہ دیا, ہم کہتے ہی نہیں کہ رشتہ نہیں دیا اسی لیے کہ مرتد تھے وہ. بھائی صاحب آپ پنس گئے ہیں, بڑے زور شور سے آئے تھے, بڑے شوق سے آئے تھے. بہت افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا کام ہوا کہ اب کبھی کسی شیعہ کا مناظرے کا نام آپ نہیں لے سکیں گے, ٹھیک ہے نا. حبیب اللہ صاحب اگر اس سوال کا جواب نہیں لا سکے نا, تو کبھی بھی جب بھی محلے میں, سڑک میں, بس میں, کہیں بھی کوئی شیعہ سے نظر پڑے نا, آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال دیکھنا, نیچے دیکھنا, کیونکہ شیعوں میں مناظرے میں آپ ایسے شرمندہ ہو چکے ہیں, ایسے آپ بیک چکے ہیں, ایسے آپ کی بے عزتی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کسی شیعہ کے آنکھ میں آنکھ دیکھ لیں آپ. ہاں میں آیا کہ حضرت علی نے فرمایا
کہ حضرت عمر جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ کوئی نہیں، وہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں نہج البلاغہ میں، وہ آپ کی جھوٹ ہے، وہ آپ کی جھوٹ ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ میٹنگ رکھ کے 2 ہفتے کا ٹائم دیا آپ کو، نہیں دے سکے جواب تو آپ نے ادھر کلمہ پڑھنا ہے شیعوں والا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، کاٹ دیا بھائی اس نے، صحیح ہے حبیب صاحب، حبیب صاحب یہ بڑی بےزتی ہو گئی حبیب صاحب کی، وہ مدرسے کے طالب علم پیچھے سے، وہ کوئی آپ کا ہیلپ نہیں کر سکے گا، آپ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لاؤ، اور جو میرے عزیز میرے بھائی وہاں آپ کے پیچھے مدرسے کے طالب علم ان کی خدمت میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جاؤ، شیعہ بن جاؤ انشاءاللہ آل محمد۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ تم میری اتباع کرو، نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اتباع کرو، وہ جو یطہرکم تطہیرا، جو مطہرت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم بے عیب ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو قرآن کی ثقل ہیں، قرآن کے قرین ہیں، اوکے، ان کا اتباع کرو۔ چلو آپ کو 2 ہفتے ٹائم دیا نا بھائی، ہاں، اور رجال کشی کو اب چھوڑو، اس کا جواب لے کے نا، جو سوال آپ کے سامنے ہے نا، تم اپنے خلیفے کا پہلے اسلام ثابت کرو نا، پھر رجال کشی کی بات باری آتی ہے، اس میں تو پنس گئے ہو تم۔ چلیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے مولوی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور بھائی ٹھیک ہے نا، آپ سے خداحافظی کرتے ہیں، آپ 2 ہفتے میں تیاری کر لیں اپنے مولویوں کے ساتھ میٹنگ رکھ کے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اجازت دیں میں سلمان صاحب کو لے لوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور مائک کھول دو اپنا، علامہ صاحب کی کہندے ہیں؟ یہ بار بار آپ مائک کیوں بند کر دیتے ہو؟ اور میں نہیں کرتا بھائی، وہ خود آپ کی مائک بند ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کیا کہنا ہے؟ آخری جملے کہہ دیں تاکہ آپ سے خداحافظی ہو۔ یہ آپ دیکھو نا کہ آپ اتنے امانت دار ہیں کہ آپ فل ٹائم لیتے ہیں اور مقابل کا آپ مائک ہی بند کر دیتے ہیں۔ نہیں بالکل، اگر میں نے آپ کی مائک بند کی ہو تو میں مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، میں نے بند نہیں کیا آپ کی مائک، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کہہ دیں، اب میں آپ سننا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ آپ نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے گستاخ رسول ہیں، اور جواب نے آپ نے گستاخی یا کھجوروں کی، اب کھجور کی گستاخی سے تو کوئی رسول اللہ کا گستاخ ثابت نہیں نہ ہوتا، آپ نے وہ ایک رد پیش کر دی، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ اس کا کوئی پیر ہے، ٹھیک ہے، آپ دن کا انکار کر رہے ہیں نا کہ سورج سامنے سورج نہیں ہے، وہ تو آپ کی بے بسی ہے نا، آپ حقیقت کو سب لوگوں کو پتہ چل گیا، ناظرین کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل گستاخی ہے، کہ کوئی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی یہ ہو جائے نا، کوئی کانا جو ہے زمین پہ ایسے دے مارے کہ کانا آپ کے چہرے کی طرف آ جائے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی توہین ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے، پر وہ آپ کا تعصب ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور جواب نہیں، آپ کی بے چارگی ہے، لاچاری ہے، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو، وہ آپ کی لاچاری ہے۔ رسول اللہ کا جو گستاخ ہے اس کو بالکل ہم کافر سمجھتے ہیں، لیکن اگر حضرت عمر گستاخ ہوتے تو آج تک رسول اللہ کے ساتھ نہ سوئے ہوتے۔ آپ نے ابتدا کیا سورت، وہ بھی ٹھیک ہے بھائی، وہ دفن جو ان لوگوں نے زبردستی دفن کرایا اور ملائکہ وہاں سے لے کے گئے اس کو، ٹھیک ہے نا، ادھر نہیں ہے، وہ نہیں سوئے ادھر نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ وہ وہاں پہ دفن ہو جائیں۔ بہرحال تھینک یو سر، تھینک یو، آپ اس اشکال کا جواب لے کے آئے نا، اس حدیث کا جواب لے کے آئے، اس حدیث کا جواب آپ جواب حلی لے کے آئیں، جواب الزامی نہ لے کے آئیں۔ جو الزام آپ لے کے آتے ہیں نا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ سوئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ عمر کو یہاں پہ دفنا، وہ خود زبردستی اترا کے دفنا گئے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان کا تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اہل بیت علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ملائکہ نے اس اگلے دن ہی ابو بکر کو وہاں سے لے کے گیا تھا، عمر بھی جب وہاں پہ دفن کیا گیا تھا تو عمر کو بھی وہاں سے نکال گیا گیا تھا، وہ جہنم میں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں سوئے، ٹھیک ہے نا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہے۔